نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر اذا حضر احدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے ان ترک خیرا الوصیہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وہ وصیت کرے للوالدین اپنے والدین کے لیے والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے کے مطابق دستور کے مطابق حقا علی المتقین یہ حق ہے متقی لوگوں پر یہ لازم ہے متقی لوگوں پر فمن بدلہ بعد ما سمع پس جس آدمی نے وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا فإنما اسمہ علی الذین یبدلون تو اس تبدیلی کا گناہ اسی تبدیل کرنے والے کے سر ہوگا ان اللہ سمیع بے شک اللہ تعالی سننے والے ہیں علیم جاننے والے بھی ہیں فمن خاف من موص پس جو آدمی وصیت کرنے والے کی طرف سے خدشہ محسوس کرے خوف محسوس کرے کس چیز کا جنفن او اسمن ایک طرف مائل ہونے کا یا گناہ کا فاصلح بینہم تو اسے چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دے ان کے درمیان صلح کروا دے فلا اسم علیہ تو اس صلح کروانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان اللہ غفور الرحیم بلا شبہ اللہ تعالی معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں مہربان ہیں معزز سامعین گزشتہ جو اسباق ہم نے دیکھے ہیں یہ گزشتہ یا اس سے پیوستہ ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت جان کا قانون بیان فرمایا تھا کہ انسانی جان کی حفاظت وہ کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس کا بدل کیا ہے تو قصاص جسے کہا جاتا ہے اس کا قانون ہم نے گزشتہ آیات طیبات میں گزشتہ درس میں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو معزز سامعین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اسلام نے زندگی کے ہر شعبے ہر پہلو کو ایک دستوری اور قانونی شکل دی ہے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو قانون کے اعتبار سے شرعی اصولوں کے اعتبار سے تشنا نظر آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے بارے میں انسان کو رہنمائی کی ہے بہت مکمل یہ ہمارا اسلام ہے باقی مذاہب ایسے نہیں ہیں باقی مذاہب کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت ادھورے بہت ناقص ہیں بعض چیزوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے بعض چیزوں کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی لیکن ایک مسلمان ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دن اور رات صبح سے لے کر جب سے یہ اٹھتا ہے رات سونے تک جو اس نے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مکمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک ایک چیز پہنچائی ہے نہیں پہنچائی ہے نہیں پہنچائی کبھی کسی مسلمان کو کسی مقام پر ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یار میں تھے کی کرا کہ میرا دین تھے میری کوئی رہنمائی نہیں کرتا کبھی آپ کسی مسلمان کو چاہے وہ ذمہ دار ہو چاہے دکاندار ہو چاہے وہ کسی مل فیکٹری کا مالک ہو کوئی صنعت کار ہو کوئی ملازم ہو کوئی جو بندہ بھی ہے دنیا کے اندر اگر وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے تو اسلام اس کی مکمل پشت پناہی کرتا ہے کسی موقع پہ اس کا ساتھ ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے یہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے ایک بندہ مومن پہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے اب وہی چیزیں ہم جو ہے وہ علمی طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اب دیکھیں قدم قدم پہ کیسی رہنمائی میں نے عرض کیا کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے جان کے بارے میں انسانی جان کے بارے میں
جو قانون ہیں وہ بیان کیے، ہم نے ان کو پڑھا۔ اب یہاں سے معزز سامعین مال کا قانون آ رہا ہے۔ لوگوں کے پاس مال و دولت بھی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت اہم چیز بنایا ہے، اپنا فضل بھی قرار دیا ہے۔ مال کے بارے میں اب قانون کیا ہے، شریعت اس کی بھی رہنمائی کر رہی ہے، اور اسے ایک کہا جاتا ہے حفاظت جان کا قانون، یہ ہے حفاظت مال کا قانون۔ اسی طرح حفاظت دین کے قانون وہ بھی آگے آئیں گے۔ حفاظت نسب یا حفاظت نسل کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ کسی کا نسب اور نسل یہ خلط ملط نہ ہو، کوئی اگر حلالی ہے تو 100% حلالی ہو، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک گزشتہ صدی کے ایک برطانوی فلاسفر گزرے ہیں، بہت مشہور فلاسفر تھے، ڈاکٹر اسپینسر ان کا نام تھا۔ تو اس دور میں اس نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ اس وقت یورپ کی آبادی 45 لاکھ تھی، اب تو کروڑوں کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے قانون پر، ایسے انگریزی دستور پر کہ 45 لاکھ کی آبادی میں سے 45 آدمی بھی ایسے نہیں نکالے جا سکتے جن کے بارے میں 100% کہا جائے کہ یہ حلالی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا اسلام ہے، دوسری طرف ہمارا دین ہے کہ امت محمدی یا امت مسلمہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسب کا اور نسل کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو یہ ہمارے ایک اسلام کا ایک امتیازی خاصیت ہے جو میں آپ کے سامنے اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ کبھی اس پہ تفصیلی موقع ملا تو بات کھولیں گے، تو بہرحال اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ، یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت مال کے قانون کی ایک شق کو بیان فرمایا، اور وہ شق ہے وصیت سے متعلق۔ کس سے متعلق؟ وصیت کی تعریف پہلے سن لیجئے، پھر اس کے آگے اصول اور ضوابط بھی پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، وصیت کہا جاتا ہے جو مرنے والا مرنے سے پہلے کچھ نصیحت کر کے جائے، کچھ بیان جاری کر کے جائے اپنے مال کے بارے میں، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ مرنے والے کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں، جو آخری پیغام ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اب معزز سامعین اگلی بات سمجھیے کہ وصیت کی 3 قسمیں ہیں۔ وصیت کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم وصیت فرض۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصیت مرنے والے پر فرض ہوتی ہے، اگر وہ وصیت کر کے نہیں جاتا تو وہ گناہگاری کی موت مرتا ہے، اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کیا جائے کہ جہالت کا تو کوئی علاج ہی نہیں، اور علم ہم نے حاصل کرنا نہیں، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ مجھ پر وصیت فرض بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں آپ اللہ کا کتنا لاکھ شکر ادا کریں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وصیت فرض کن صورتوں میں ہوتی ہے۔ اور آج کل 90 سے 95% لوگوں پہ وصیت فرض ہوتی ہے مرنے والوں پر، لیکن جو ہے وہ جہالت اسی طرح لا علمی کی وہ موت مر جاتے ہیں۔ بھائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے، جن صورتوں میں وصیت فرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، مرنے والے نے کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ کر رکھا ہے اور وہ لکھا بھی نہیں ہوا اور اس پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، وہ لینے اور دینے والے کے درمیان معاملہ ہے، کوئی تیسرا آدمی گواہ کے طور پہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب مرنے والے پر فرض ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو بتا کر جائے کہ بھائی میرے مال کو وراثت میں تقسیم کرنے سے پہلے جو ہے وہ فلاں کا میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، وہ ادا کرنا۔ اگر یہ وصیت نہیں کر کے جاتا تو یہ گناہگاری کی موت ہے۔ اب دوسری اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ مرنے والے کے ذمہ میں کچھ نمازیں باقی ہیں، کچھ روزے باقی ہیں، زکوٰۃ واجب تھی وہ نہیں کی،
ادا نہیں کی وہ باقی ہے، عشر واجب تھا ابھی وہ بھی ادا نہیں کیا وہ بھی باقی ہے، یا حج فرض ہو چکا ہوا تھا لیکن کر نہیں سکا، ان تمام صورتوں میں بھی مرنے والے پر وصیت کرنا فرض تھا، اگر نہیں کر کے گیا تو یہ گناہگاری کی موت ہے۔ اب یہ اس کے اوپر بتانا ضروری تھا، اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جانا ضروری تھا کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ میں باقی ہیں، اتنے روزے میرے ذمہ میں باقی ہیں، یا اتنی زکوٰۃ کا حساب کتاب میرے ذمہ میں باقی ہے، عشر دینا تھا لیکن میں نے نہیں دیا، یا حج فرض ہو چکا ہوا تھا مجھ پر لیکن میں ادا نہیں کر سکا، میرے مال میں سے سب سے پہلے نمازوں کا، روزوں کا فدیہ وغیرہ ادا کیا جائے۔ اب ذرا سا ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کو یہ علم تھا کہ وصیت یہ فرض ہوتی ہے؟ اب ذرا مجھے بتائیے کہ کیا آج کا مسلمان 90% اسی حالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا کہ وصیت اس پہ فرض ہوتی ہے لیکن وہ نہیں کر کے جاتا؟ بات سمجھ نا جی؟ تو یہ کتنی بڑی جہالت، اور اس کا علاج علم نہیں ہے تو پھر اس کا اور کیا علاج ہے؟ اس لیے بھائی علم کو حاصل کیجئے۔ اب دیکھیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آج کی آیات میں آپ شریک ہیں، آج کے سبق آپ حصہ ہیں، اس کی برکت سے آپ کو کتنا اہم علم آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ قرآن جہالت کا علاج ہے بھائی، یہ قرآن انسان کے ان تمام امراض کا علاج ہے جن کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اچھا اب ذرا دیکھیے وصیت کی جو دوسری قسم ہے، یہ وصیت کتنے مال میں جاری ہو سکتی ہے میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں۔ وصیت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے سنت یا مستحب وصیت، یا اس کو مباحی کہہ دیا جاتا ہے کہ کر لی جائے تو بہتر ہے، ثواب ملتا ہے، نہ کی جائے تو البتہ گناہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے کہ مرنے والے کے پاس مال و دولت تھا، اب یہ مر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری اب زندگی ختم ہونے جا رہی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اپنے تہائی مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ کتنے مال میں؟ تیسرے حصے میں وصیت، تیسرے حصے کے بارے میں وصیت کر جائے کہ جو ہے وہ میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ تیسرے حصے تک وہ کسی مسجد میں لگا دیا جائے، کسی مدرسے کو دے دیا جائے، کوئی یتیم محلے کے اندر ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کمزور عزیز رشتہ دار ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیں اگر اس کے پوتے یتیم ہیں ان کے بارے میں وصیت کر کے جائے، اس لیے کہ یتیم پوتے وہ مال کے وارث نہیں بنتے، ان کو وراثت نہیں ملتی، ان کو وراثت نہیں ملتی، اس لیے کہ اگر بیٹا موجود ہو تو پوتے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں، پوتوں کو جو ہے وہ وراثت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ 4 بیٹے ہیں، صاحب اولاد ہیں الحمدللہ، اب ایک بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد یتیم ہو گئی، اب 3 بیٹے جو دوسرے موجود ہیں ان کی موجودگی کی وجہ سے پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب اس مرنے والے دادے کو چاہیے کہ محروم ہونے والے پوتوں کے بارے میں وصیت کر کے جائے۔ بھئی بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کتنا اہم پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اچھا اسی طرح وصیت کی ایک قسم ناجائز وصیت بھی ہے۔ ایک قسم کیا ہے؟ ناجائز وصیت۔ مثال کے طور پہ مرنے والا اپنے وارث کو اگر محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وصیت کوئی ایسی کر کے جاتا ہے کہ جس سے اپنا وارث محروم ہو جائے، تو یہ ناجائز وصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز وصیت ہے، ایسی وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیے کہ وصیت کتنے مال تک جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، یعنی مرنے والے کو کتنا حق اپنے مال میں ملتا ہے وصیت کرنے کا۔ معزز سامعین، 1/3 مال تک وصیت کرنا جائز ہے، یعنی اگر مرنے والے کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ میں وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ 3 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ تک وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک بات، لیکن کچھ صورتیں مستثنی ہیں۔ اب جو فرض وصیت تھی اس میں ہم نے 2 شقیں پڑھی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تو لوگوں کا قرضہ دینا ہے تو وہ وصیت فرض ہے،
دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حق دینا ہے تو وہ بھی وصیت کیا ہے؟ وہ بھی وصیت فرض تھی. بات سمجھے؟ لیکن ان دونوں کی ادائیگی میں تھوڑا فرق ہے. اگر بندوں کا حق ہے لیکن یعنی قرض جات ہیں تو پھر تہائی نہیں، سارے کا سارا ترکہ، ساری کی ساری وراثت بھی اگر قرضوں کی ادائیگی میں جھونکنی پڑے تو جھونک دی جائے گی، گریز نہیں کیا جائے گا. اور وہ قرض اتارنا ضروری ہے. قرض اتارنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن اگر اللہ کا حق ہے، نمازوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے، زکوٰۃ، عشر وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو ذمہ میں تھیں وہ ادا نہیں کی، اب یہ بھی تہائی تک تو جائز ہے، اس سے زیادہ ہم فدیہ نہیں دے سکتے. اس سے زیادہ فدیہ میں مال نہیں صرف کر سکتے. ہاں اگر سارے کے سارے ورثاء بالغ ہوں، عاقل ہوں، اور وہ اجازت دے دیں نہیں جی ابا جان کی جتنی نمازیں رہتی ان سب کا فدیہ دیا جائے، چاہے ساری کی ساری وراثت جاتی ہے تو چلی جائے، اب جائز ہوگا. بات سمجھے نا جی؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر لوگوں کے قرضے دینے ہیں تو وہ اس میں تو ساری کی ساری وراثت بھی چاہے تو اس کو گریز نہیں کیا جائے گا، ادا کی جائے گی. اور اگر فدیہ وغیرہ ہے تو وہ کتنی مال میں سے دیا جا سکتا ہے؟ تیسرے حصے تک دیا جا سکتا ہے. معزز سامعین اب ذرا سمجھیے، مرنے والا جب مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی کہ سب سے پہلے تو بھائی اب جو ہے وہ وراثت، ٹھیک ہے جی، ہر ایک وارث کو اپنے حق کی فکر پڑ جاتی کہ وہ فلاں دکان، فلاں پلاٹ، فلاں مکان ہے، گھر کے اندر وہ چیز، فلاں چیز، اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیے شریعت کا حکم کیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا مناسب خرچہ نکالا جائے گا. اس کی تجہیز و تکفین کا مناسب خرچہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ یہاں پہ مال لٹایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ کفن کی جو ضروری چادریں ہیں صرف وہی لی جا سکتی ہیں، اضافی چادر کفن کی بھی نہیں لی جا سکتی. اتنی محتاط جو ہے وہ اس کے بارے میں حکم ہے. اب دوسرے نمبر پہ کیا کیا جائے گا؟ جب تجہیز و تکفین ہو جائے تو اب دوسرے نمبر پہ قرضے ادا کیے جائیں گے. دوسرے نمبر پہ قرضے ادا کیے جائیں گے بھائی. اب قرضہ جات کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ ساری کی ساری اگر وراثت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن قرضے ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے کہ مرنے والے نے کوئی اگر وصیت کر رکھی ہے تو پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا ورثاء پر ضروری اور لازم ہے. اگر ورثاء عمل نہیں کرتے تو یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ کا شکار ہوں گے بھائی. بات سمجھے نا جی؟ تو مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا ورثاء پر کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اب ہم تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے تو اب اس کے مال میں سے تیسرے نمبر پہ وصیت پہ عمل کیا جائے گا. اب جو مال بچے گا وہ ورثاء کے اندر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. بات سمجھے نا جی؟ اچھا اب ذرا ایک دو باتیں ہم اپنے حالات کے اعتبار سے بھی کر لیں، وہ ضروری ہیں. ہمارے ہاں جو ایک مروجہ نظام ہے کہ مرنے والے کے دوسرے یا تیسرے دن ایک دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، سارے ہی کرتے ہیں. دیوبندیوں نے اس کا نام دعا رکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے سنی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ کچھ اور رکھا ہوا ہے. بڑا دعا تو کرتے ہی ہیں. اب جب دعا پہ مہمان آتے ہیں تو ان کے اکرام کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کیا جاتا ہے، اور عموماً وہ انتظام مرنے والے کی وراثت اور اس کے مال میں سے کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی؟ میں اگر غلط ہوں تو میری تصحیح کر دی جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب معزز سامعین ذرا اس کو دیکھیں کہ اگر تو مرنے والے کی جو اس کے جو ورثاء ہیں ان کے اندر کچھ نابالغ بھی موجود ہیں، یعنی اس کا بیٹا بیٹی ایسا جو ابھی نابالغ ہے، ٹھیک ہے جی،
پھر تو کسی بھی صورت میں اس کے مال میں سے جو ہے وہ اس طرح صدقات و خیرات کرنے کی کلی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اگر مرنے والے کے ورثاء میں کچھ نابالغ موجود ہیں تو میں نے عرض کیا اب بالکل صدقات و خیرات کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نابالغ کی اجازت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوتا، شریعت نابالغ کی اجازت کو معتبر قرار نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات ذرا سمجھیے، اگر سارے کے سارے بالغ ہیں، ورثاء کیا ہیں؟ سارے کے سارے بالغ ہیں، اب اگر تو وہ سارے کے سارے رضامندی کا اظہار کر دیں کہ بھائی ہم راضی ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ صدقات و خیرات کر دیں تو پھر اجازت ہوگا۔ اگر ایک وارث نے بھی اجازت نہ دی تو اب شرعاً مرنے والے کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا آگے چلیں۔ معزز سامعین، یہ وراثت کے بارے میں جو قانون ہے، معاف کیجیے، وصیت کے بارے میں، اب یہ میں نے آپ کے سامنے ذرا کھول کے تفصیلاً اس لیے عرض کر دیا کہ عموماً یہ مسائل زیر بحث نہیں آتے، حتیٰ کہ ہمارے جو فوتیوں کے اوپر ہونے والے بیانات ہیں وہ بھی ان مسائل کو بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ اگر کیے جائیں تو لوگ بوریت محسوس کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے ہاں ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں فوتگی ہوئی تو میں نے اس پہ یہی مسائل بیان کر دی، پورے بیان میں میں نے یہی مسائل بیان کی۔ تو اب وہ دوسرے تیسرے دن کا بیان تھا، میں نے یہ بیان کیے، تو جب 40ویں کو انہوں نے دوبارہ پھر مجھے بلایا اور ساتھ کہا جب تسی پچھلے والی سبق پڑھایا سی ادا نہ ہونا سی سبق نہیں سننا۔ اسی بڑے بور ہوندے رہے، تسی تو بیان کر دیتا تے ساڑھے پلے نہیں کوئی شے پیندی۔ ٹھیک ہے نا جی، یعنی ہمارا مزاج ہی اب کچھ بدل چکا ہے، ذوق ہی بدل چکا ہے۔ ایک تو مسائل پتہ نہیں، دوسرا ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درس قرآن کی ایک جو ہے وہ اس کی نسبت جوڑی ہوئی ہے ہمیں، کہ نصیب ہے کہ اس کی برکت سے مسائل کیا ہیں؟ زیر بحث آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، اس لیے کہ قرآن پاک میں تو سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں نا جی۔ یہاں پہ معزز سامعین یہ وصیت کا قانون تھا جو اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو مرنے والے کے مال میں سے اب مجھے آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ تجہیز و تکفین کا مناسب خرچہ کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 کیا کیا جائے گا؟ قرض جات ادا کیے جائیں گے۔ اس میں اگر ساری کی ساری وراثت بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ ادا کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تیسرے نمبر پہ کیا کیا جائے گا؟ تہائی مال تک نمازوں اور روزوں کا فدیہ دیا جائے۔ نہیں، ضروری نہیں کہ وہ فدیہ ہی کی وصیت ہو، وصیت اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ یعنی اس نے ویسے کہہ رکھا ہو کہ فلاں مسجد کو میں اتنے جو ہے وہ میرے مال میں سے دے دینا، ٹھیک ہے جی، اور فلاں بیوہ کو دے دینا، یتیم بچوں کو دے دینا، کسی کے بارے میں، کسی یہ جو ہمارے یہاں سماجی اور یہ خدمت کے جو ادارے ہوتے ہیں چلتے ہیں ان کو بھی کوئی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال جس کے بارے میں بھی وصیت کر، تو تیسرے نمبر پہ وصیت پہ عمل کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر جا کر وراثت، اب جو مال بچے گا اب وہ ورثاء میں کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا، اب اس مال کے یہ حقدار ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ذرا مزید یہ سن لیجئے کہ وراثت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز میں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف زمین یہ وراثت میں تقسیم ہو، جو کیش ہے وہ وراثت میں تقسیم نہ ہو، یہ زمین اور کیش وغیرہ، مکان وغیرہ، دکان، یہ تو وراثت میں تقسیم ہو رہا ہے، لیکن اس دکان کے اندر جو سامان پڑا ہے، گھر کے اندر جو سامان پڑا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ وراثت کہلاتی ہے، اور ہر ایک چیز کے حصے بنا کر وہ برابر کیا ہوگی؟ سب میں تقسیم ہوگی، اور یہ کرنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ سوئی بھی ہوگی تو اس کو بھی لا کے پہلے رکھا جائے گا، جس کے حصے میں آئے گی اسی کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا، باقی کسی دوسرے کے لیے بلا اجازت اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ آ گئی جی؟ اب ذرا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر
کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر اس نے وصیت کے مطابق کوئی مال چھوڑا ہے، قابل وصیت کوئی مال چھوڑا ہے، تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معروف طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق۔ اچھا بھائی، یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرے، جبکہ والدین کا حصہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے۔ وراثت میں سے والدین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، سورہ نساء کے اندر، آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اب ذرا سمجھیے کہ جن لوگوں کے حصے اللہ نے طے کر دیے ہیں ان کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کے بارے میں کوئی مرنے والا وصیت، ایسا نہیں کہ 4 بیٹے ہیں، اب بیٹوں کا حصہ اللہ نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا جی، وراثت میں۔ اب باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ کمزور ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر دوں، نہیں بھائی، یہاں پہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، سب کو کیا ہوگا؟ برابر ملے گا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو جن کے حصے شریعت نے طے کر دیے ہیں ان کے بارے میں وصیت، اب والدین کا بھی شریعت نے طے کیا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیوں کر دیا؟ اب اس کے بارے میں بھائی سمجھیے، 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ یہ پہلے کی ہے جب ابھی وراثت کا قانون اور اس کے حصے طے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ جب وہ طے شدہ قانون نازل ہو گیا تو اس نے ان آیات کو منسوخ کر دیا، اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بعض صورتیں اب بھی ایسی ہیں کہ جہاں پہ والدین کے لیے وصیت کرنی پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا مسلمان ہے، خدا نہ خواستہ والدین جو ہے وہ ابھی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، بیٹے کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب چونکہ مذہب میں فرق ہے، بیٹا مسلمان، والدین غیر مسلم، اب مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا اور غیر مسلم مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے، یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ لا یارث المسلم الکافر والکافر المسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ بات سمجھے نا؟ حضرت مولانا امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 9 مسلم تھے، ان کے والدین غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ان کی والدہ آخر تک جو ہے وہ اسی سابقہ مذہب پہ رہی، وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ یہ ایک دفعہ بیمار پڑے تو انہوں نے سوچا کہ جو ہے وہ موت کا کیا پتہ، زندگی کی کیا خبر، تو میری جو وراثت ہے وہ میری والدہ کو تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم وارث نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی؟ کیوں نہ ہو کہ میں ان کے بارے میں اپنے مال میں سے وصیت کر کے چلا جاؤں، وصیت جائز تھی، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی صورتیں اب بھی ممکن ہیں کہ جن میں والدین کے بارے میں بھی وصیت کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ بھی بات سمجھ گئے؟ ہاں، وگرنہ جو وارث ہیں جن کے حصے اللہ نے طے کر دیے ہیں ان کے بارے میں مزید وصیت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب ذرا دیکھیں، حقاً علی المتقین، تو یہ فرمایا کہ متقی لوگوں پر ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، فرمایا کہ جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، مرنے والا اپنا حق ادا کر کے چلا گیا، اب گناہگار یہ بدلنے والے ہوں گے۔ یعنی معلوم ہوا کہ وصیت کو بدلا بھی نہیں جا سکتا، وصیت کو بدلا بھی، ہاں اگر کسی نے ناجائز وصیت کی تو اس پہ سرے سے عملی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ وصیت جاری ہی نہیں ہوگی، اس کا نفاذ ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ مسجد کو دے دینا، 1 لاکھ تم سب آپس میں وراثت کے طور پہ تقسیم کر لینا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب مسجد کو کتنے ملیں گے؟ کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ ملے گا، 2 لاکھ
نہیں دے سکتے، 1 لاکھ تک وصیت جاری ہوگی. بات سمجھیں؟ تو ناجائز جو وصیت ہے وہ جاری. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک سے وہ ناراض ہے، وہ 3 کو مرتے ہوئے کہہ کے جا رہے بھی میرے مال چوں انہوں نہ ہنجار نو نہیں دینا، اس نافرمان نو نہیں دینا. بھی شریعت کہتی ہے ناراضگی اپنی جگہ پہ، لیکن جس کو حقدار اللہ نے بنا دیا اسے کوئی اب محروم نہیں کر سکتا. اسے کوئی اب محروم ناراضی جو ہے وہ رضا ناراضگی، فرما برداری نافرمانی، بغاوت اور جو ہے وہ یہ سب کچھ اس کے فیصلے کل قیامت کے دن ہو جائیں گے. لیکن جن کو اللہ نے حقدار بنا دیا ہے اب انہیں محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی اگر کوئی ناجائز وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی گناہ کی وصیت کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا مثال کے طور پہ وہ کہہ دے کہ میری قبر تے میرے پیسے چوں نا جی میری دولت چوں ایک چنگا جا رکھ کے دربار بنا دیو، ٹھیک ہے، سالانہ ہوتے میلہ بھی لوایو. اب یہ وصیت جو ہے یہ گناہ کی وصیت اب یہ جاری نہیں ہوگی، ناجائز وصیت. اس طرح کی وصیت پر ورثاء کے لیے عمل جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور قبروں پر حجرے بنانا اور چھت بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. قبروں پہ مقبرے بنانے کی اجازت نہیں ہے، قبریں پختہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. قبر تو ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ جا کے انسان کو عبرت حاصل ہو، جہاں پہ جا کے انسان کو موت یاد آ جائے، نہ یہ کہ وہاں پہ جا کے مرد و زن کا اختلاط ہو اور وہاں پہ میلے ہوں اور جو ہے وہ ہر طرح کی ناجائز جو ہے وہ صورتیں وہاں پہ پیدا کی جائیں. اس کی بالکل شرعن کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. بھائی اگلا دیکھیے، فرمایا کہ اگر کوئی وصیت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، مرنے والے نے جائز وصیت کی تھی لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اس کو بدل دیا یا اس پہ عمل ہی نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سخت گناہ گار ہوں گے. ان اللہ سمیع علیم، اور تو کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو لیکن مالک تو سن رہا ہے نا، اور کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو، کسی اور کے علم میں ہو یا نہ ہو لیکن اس مالک کے علم میں تو ہے نا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے. فمن خاف من موسن، اور اگر کوئی خوف رکھے موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن کسی ایک طرف میلان کا، جھکاؤ کا، او اسمن یا گناہ گاری کا. مثال کے طور پہ مرنے والے کو، جیسے میں نے پہلے مثال دی، ایک بیٹے پہ غصہ ہے، اب وہ ذرا ناراض ہے اس لیے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے بھی میرے اس بیٹے کو نہ دینا، لیکن پاس بیٹھنے والے نے کہا کہ ابا جان، تایا جان، چاچا جان، انکل جی، بابا جی آپ ایسا نہ کریں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ آپ کا حقدار بنایا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی اس وقت وہ دعاؤں کے توجہ کے طالب ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر اس طرح کی محبت کی باتیں کر کے ان کے درمیان صلح کروا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی ایک طرف مائل ہونے کا اندیشہ ہو کسی مرنے والے کا، یا کسی کو محروم کرنے کا اندیشہ ہو، تو اب فرمایا کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، جس نے ان کے درمیان صلح کروا لی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس آدمی پر کوئی گناہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس نے جو ہے وہ وصیت پہ عمل نہیں کیا، نہیں بھائی، بلکہ یہ تو بہت بڑے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، مرتے ہوئے صلح کروا دی، اور کیا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے نا جی. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہمیں باقی یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.